آج کی قسط میں ہم آپ کو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی علامات کی پہلا حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من ٹی وی کے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ میں ظہور مہدی کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ میں گفتگو علامتاً و استعارتاً ہیں۔ کچھ علامتیں بالکل واضح ہیں، لیکن ان کے حقیقی ظہور سے پہلے ان کے ظہور کے وقت کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ آئیں کچھ نمایاں نشانیوں اور احادیث سے ان علامات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ آسمان سے فلک شگاف ندا آئے گی جو امام مہدی کے ظہور کی منادی کرے گی۔ اس علامت کا حقیقی مصداق تو بالکل واضح ہے، لیکن اول تو یہ ان کے ظہور کے بعد ہوگی، جبکہ ہم امام کے ظہور سے پہلے ان کے ظاہر ہونے کے زمانے کا اندازہ لگانے کی فکر میں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک اہم بات بتا دوں، اگر ان کا ظہور آسمان سے اس کا اعلان ہوگا تو وہ کس طرح ممکن ہے؟ ممکن ہے اس میں بھی علامتی گفتگو کی گئی ہو، یعنی یہ صدا ڈھنکے کی چوٹ پر آسمان سے آئے گی ضرور، لیکن آج کل کون سی جگہ ایسی ہے جس میں سیٹلائٹ سسٹم سے وابستہ جدید ذرائع ابلاغ موجود نہیں؟ یا کون شخص ہے جس کی ان ذرائعوں تک رسائی نہیں؟ حضرت کا خانہ کعبہ میں ظہور اور اس کا رد عمل تازہ بتازہ خبروں کی صورت میں مصنوعی سیارے لمحہ بلمحہ نشر کریں گے اور آسمان سے سنسنی خیز اطلاعات کے سگنل بھیجے جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو موجودہ زمانے کے حوالے سے اس کے اندر جو حدیث بیان کی ہے اس کا تذکرہ میں نے موجودہ زمانے کے لحاظ سے کیا ہے۔ ایک علامہ یہ ہے کہ آپ صدی کے مجدد ہوں گے۔ صدی کے مجدد کا اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں، بس سے پہلے پہلے آنے والے کو اس صدی کا مجدد مانا جائے گا۔ اب خدا جانے کہ وہ یہی پرآشوب صدی ہے جس میں کوئی ستم نہیں جو مسلمانوں پر ڈھایا نہ گیا ہو، اور کوئی قربانی نہیں جو مسلمان زوما نے نہ دی ہو۔ اور اگر یہ صدی نہیں تو کیا ہم تسلیم کر لیں کہ اتنی زبردست قربانیوں کے باوجود بھی کفر ہم پر مزید کئی صدیوں تک بے دھڑک حکمرانی کرے گا؟ مسند احمد سے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حجاج نے کہا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، اللہ تعالی ہم میں سے ایک آدمی بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، جس طرح یہ ظلم و ستم اور ناانصافی سے بری ہوگی۔ ایک علامت یہ ہے کہ فرات جو دریا ہے سے پانی ہٹ جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر متعدد ڈیم بنائے ہیں، جن میں سے اتاترک ڈیم دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس کی وسعت 816 مربع کلومیٹر ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بعد ترکی میں یہودی محبت رکھنے والے اقتدار میں رہے ہیں۔ اگر ترکی چاہے تو فرات کا پانی عراق سے بآسانی روک سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دنیا آنکھوں سے دیکھے گی کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی، اور 100 میں سے 99 اس لالچ میں مارے جائیں گے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو اس سونے کا مالک بنوں گا۔ ایک مشہور علامت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ زمین اس لشکر کو نگل جائے گی جو حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے نکلے گا۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ زمین یکلخت پھٹ جائے گی اور اس بد نصیب فوج کو دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ بنا لے گی، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو کر بھی مسلمان کے نجات دہندہ قائد سے لڑنے نکلیں گے۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ لشکر جب شام سے آئے گا، شام سے مراد لبنان، فلسطین، موجودہ اسرائیل کے علاوہ اردن بھی ہے،
جہاں کافی عرصے سے حرمین میں ایک خاندان حکمران ہے جس کی ملکائیں امریکن، یہودی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان حکمرانوں کو لبانے کے فن میں طاق ہوتی ہیں۔ اس کی مدد امریکی فوج کرے گی جو عرض حرمین میں چھاؤنیاں بنا کر لمحہ موعود کے انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔ تو فریقین میں جدید آلات حرب کے ساتھ استعمال سے بھاری بھرکم گولے زمین پر بڑے بڑے گڑھے چھوڑ جائیں گے۔ انہی گڑھوں اور مہب کھڈوں سے داغدار زمین جب الصادق المصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تو آپ نے بلا توقف اس کی حقیقت کے قریب ترین شاندار منظر کشی فرمائی۔ ان حدیث میں سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ حضرت الامام کو مسلمانوں کی طرف سے فوری اور عالمی پذیرائی نہیں ملے گی، اس لیے کہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار حکمران نے وقت اصلاح کے علمبردار روحانی ہستیوں کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ سمجھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا جو چیز تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ حضرت مہدی نے آنا ہے اور یقیناً آئیں گے، مگر حضرت مہدی نہ رسول ہیں اور نہ نبی، وہ تو مصالح ہیں، لیکن عمرہ کا وتیرہ رہا ہے کہ شمع حق کے مشعل برداروں کی تذیق و تقریر کریں چاہے وہ جس حیثیت میں ہوں۔ اس مرتبہ تو ان کو کچھ ایسے علماء کا سہارا بھی حاصل ہوگا جو دنیا پرستی میں منہمک ہو چکے ہوں گے اور صاحبان اقتدار سے قرب نے ان کو حق گوئی سے روکے رکھا ہوگا۔ وہ بدعات کے مرتکب اور عیش پرستی کے عادی ہوں گے۔ سنت کا اتباع اور جہاد و قتال ان کے نزدیک گنوار کا کام ہے، جو دنیا کے پسماندہ ترین خطے سے خراساں سے آئیں گے، جو پاکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل قدیم جغرافیائی نام ہے۔ ان علماء کے لیے علماء یہود کی مثال صادق آتی ہے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان کر بھی زبان سے اس کا اظہار اور تصدیق کے بجائے مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ اس سال جب امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ ذی الحجہ میں جو سال ہوگا اور اس میں جو مینا ہے اس میں خوریزی ہوگی، لیکن یہ بہت قریب کی علامت ہے، اس لیے ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم کی جو رات ہوگی اس میں حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کر چکے ہوں گے، اس لیے یہ اشارہ جو ہے وہ قریب ترین ہونے کی وجہ سے ہماری بحث میں شامل نہیں ہے۔ تو آج کی قسط یہیں تک تھی، جو ہے وہ آپ کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا آج کی انفارمیشن، اور مزید بہترین ویڈیوز کے لیے انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل مراد من ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نئے ویورز ہیں تو شورلی اس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی آراء سے ضرور مطلع فرماتے رہیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔